السلام علیکم، میرا نام سید طارق ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ والد ہو یا نہ ہو، بھائی کے لیے بہن کا مطلب کہ میرے اوپر اپنے بہن کا کتنا حق ہوگا، مطلب کہ میرے کو کس حد تک ہے تو اس کو دیکھنا ہوگا، کیئر کرنا ہوگا، کیا کیا حق ادا کرنا ہوگا۔ اگر نکاح کر کے دے چکا ہے، پھر واپس اگر گھر آ گئی ہے بہن، پھر اس کو واپس اس کے دوسرا نکاح کر کے دے رہے، پھر وہ آتی ہے، پھر وہ نکاح کر کے دیتے، پھر کچھ وجہ سے آنا ہوتا ہے، تو یہ کس حد تک بھائی نے اس کو کیئر کرنا پڑے گا، مطلب کہ کہاں تک۔ اور جیسا کہ کچھ اگر پھر باپ کی کچھ وراثت ہے یا پھر کچھ معاملات ہے تو اس کا کیا معاملہ ہو۔ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ بھائی کا بہن پر یا بہن کا بھائی پر کتنا حق ہے، خاص طور سے والد اگر نہ ہو تو یا نہ ہو، دونوں شکل میں کتنا حق ہے۔ جیسا کہ وراثت کا معاملہ ہوگا تو یہ تو والد کے انتقال کی بات ہو گئی۔ وراثت کا معاملہ نہیں ہے، والد اگر حیات ہے اور زندگی میں کر رہے ہیں، نکاح کر کے دے رہے ہیں، والد شاید نہیں کماتے ہیں تو پھر بہن واپس آ رہی ہے تو بھائی کو ہی وہ کرنا پڑا ہے، سیکنڈ میرج کر کے دینا ہے، یا اس کے علاوہ دیگر مسائل ہے تو کتنا ہے۔ تو دیکھیے، یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال ہوا، ماں باپ میں سے دونوں میں سے کس کا حق پہلے ہے؟ تو کہا ماں کا، پھر کہا اس کے بعد تو کہا والد کا، کہا اس کے بعد تو کہا بہن کا، کہا اس کے بعد تو کہا بھائی کا، کہا اس کے بعد تو اس سے اقربین اور اس سے اقربین، اس کے بعد نزدیک رشتہ دار، اس کے بعد کے نزدیکی رشتہ دار۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا پہلے ماں کا حق ہے والدہ، پھر والد کا حق ہے، پھر بہن ہے، پھر بھائی ہے۔ تو پتہ چلا بہن کا بھی بڑا حق ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا آپ جو کچھ اس کے لیے کر سکتے، اپنی جان پہچان اور اپنی اکنامیکل کنڈیشن کے اندر وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا، چونکہ آپ کی بہن ہے، اور ساتھ میں ظاہر سی بات ہے اس کی ذمہ داریاں آپ سے مختلف ہیں۔ جیسا کہ آپ مال کا خرچ کرنا تو عموماً عورتیں کماتی نہیں، تو آپ کو ہی خرچ کرنا ہے، تو آپ کو جہاں تک ہو سکے وہاں تک یہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن اس معاملے میں ایک چیز ضرور دھیان رکھے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری بہن میں کوئی مسئلہ ہے جس سے یہ مسائل سارے شروع ہو رہے ہیں۔ کبھی پرابلم ہمارے خاندان، ہماری سوسائٹی، ہمارے گھر کا ہے جس سے وہ پرابلم میں زیادہ ہے جن کے پاس سے آپ کے پاس آ رہی ہے۔ تو یہاں اصلاح کا پہلو بھی ہونا چاہیے، نصیحت، واعظ، تاکید، ٹوکنا جس کو روکنا کہتے وہ بھی چالو ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھا تھا، سب کچھ اچھا آپ نے کیا، سب کچھ دیکھا، بہت با اخلاق ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس وقت حادثہ ہو گیا، شوہر پہلا اچھا نہیں ملا، واپس آ گئی، تمام مینج کرنا پڑا۔ تو جو کچھ آپ کر سکتے اس کے زندگی میں اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے تو آپ کرنے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا، چونکہ آپ کے سب سے قریبی لوگوں میں سے وہی ہے سب سے پہلے، آپ کی بہن، پھر آپ کے بھائی۔ شادی ہو جائیں گے تو پھر جاتے آپ کے بھائی، پھر آپ کی بہن رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ جو کچھ اس کے لیے کر سکتے ہیں کرنے کی انشاءاللہ عزیز کوشش کریں۔ یاد رکھیے، چاہے وہ مسئلہ اگر ان کے بگاڑ کا تو ان کی اصلاح کی شکل میں، اور اگر واقعی میں ان کے ساتھ یہ ایسے آزمائشیں آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، تو ان آزمائشوں میں جو کچھ آپ کا ساتھ کھڑے رہ کر آپ خود بھی، آپ کے والد بھی، اور ساتھ میں آپ کے بچے وغیرہ کماتے ہیں تو اپنی پھوپھی کے لیے وہ بھی جو بھی کر سکتے ہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے ان پھوپھی کا بھی ایک درجہ ہے چونکہ وہ والد کی بہن ہے۔ یاد رکھے تو جو کچھ کر سکتے کرنے کی اپنی حیثیت استطاعت میں ہم لوگ کوشش کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔